السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ خاص ملاقات میں میرے ساتھ ہیں آج معروف عالم دین مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب۔ آپ آل انڈیا ملی کونسل کے نائب قومی صدر ہیں، اس کے علاوہ آپ امارت شریعہ کے بھی طویل عرصہ تک ناظم رہے ہیں۔ ملی سماجی حلقوں میں آپ کافی سرگرم ہیں، پٹنہ حج کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا ملت ٹائمز میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ملی تنظیمیں یا جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کے لیے ملی تنظیمیں کتنی سرگرم ہیں، اور مسلمانوں کا معاشی پہلو ہے، تعلیمی پہلو ہے، سماجی پہلو ہے، تو آل انڈیا ملی کونسل مسلمانوں کو ان امور میں بہتر بنانے کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے کہ ملی تنظیمیں یا بڑے جامعات وغیرہ بہرحال کوششیں تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے ایک سال سے جو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور پورے ملک میں اور پوری دنیا کے نظام پہ اس کا اثر پڑا، اس کا اثر ہماری ملی تنظیموں پر بھی ہے۔ تو بہت سے کام جو انہوں نے پہلے شروع کیے تھے وہ کمزور ہو گئے۔ البتہ ملی کونسل نے کچھ اپنے پروگرام کو اپڈیٹ کرنے کی اس درمیان کوششیں کی ہیں، اور خاص طور پر بہار کے تعلق سے ہم کہیں تو بہار میں ملی کونسل کی طرف سے 2050 کے مشن تعلیم پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں نے ہر ضلع میں 5 دن 7 دن جا کے وہاں کی تنظیموں کو، وہاں کے اداروں کو، نوجوانوں کو، گارجین کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کا عمل شروع کیا۔ یہ مشن 2050 کیا ہے ملی کونسل؟ کافی اس پہ چرچا بھی ہوئی، اخبارات میں بھی چیزیں آئی کہ مشن 2050 یا 2050 تک سب کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، تو کس طرح اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ایجنڈا کیا ہے مشن 2050؟ دیکھیے، اگر ہم لوگ تعلیم پر غور کریں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں کے یہاں تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے وہ 2 سے 3% ہی پہ آیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ پچھلے 15 سالوں میں بہار میں مختلف تنظیموں کی کوششوں سے، جس میں ذاتی طور پر شریک رہا، بہار سرکار نے ہر پرائمری اسکول میں ایک اردو ٹیچر دینے کا طے کیا اور کیبنٹ سے پاس ہو گیا۔ لیکن جب انٹرویو کی بات آئی، ٹیسٹ لینے کی بات آئی، تو آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرت ہوگی کہ پہلی بار 3 یا 3.5 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں شریک ہوئے، لیکن صرف 1.5% کامیاب ہوئے۔ اردو کے آبادی والے اردو میں پڑھانے کے لیے جب ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، اور ٹیسٹ بھی مشکل نہیں، بہت ہی آسان، بلکہ ٹیسٹ لینے والے بھی اردو ہی کے ایک صاحب تھے۔ پھر 2-3 سالوں کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوا تو بھی وہ 5 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں شریک ہوئے، لیکن 1.5% ہی کامیاب ہوئے، وہ 7,500 پہ رک گیا۔ پھر 2-3 سالوں کے بعد ہنگامے ہوئے کہ بھئی سرکار ٹیسٹ نہیں لے رہی ہے، اردو کی جگہیں خالی ہیں، تو ہوا تو اس بار 16,000 کچھ لڑکے پاس ہوئے، اور 7 لاکھ لڑکے اور لڑکیاں اس ٹیسٹ میں شریک ہوئے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی صلاحیت ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات۔ خود میں نے حج بھون میں جب میں چیئرمین تھا اور مجھے موقع ملا کہ بہار سرکار کی طرف سے جو مائنٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے کوچنگ کرا کے کچھ اسکیمیں ہیں، تو اس کو میں نے کوشش کیا، اور مائنٹی ڈپارٹمنٹ سے مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کے ذریعے اس کو ایگریمنٹ کروایا، اور حج بھون میں تجویز پاس کر کے حج بھون کی عمارت کو اس کے لیے دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے یعنی تقریباً 10 سالوں سے زیادہ عرصے سے وہاں کام ہو رہا ہے، 2.5 سے 3% ہی وہاں بھی کامیابی کا وہ ہے۔ تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ چاہے میڈیکل میں جانے والے لڑکوں کو دیکھ لیجئے، یا IIT میں جانے کے لیے 0 سے لے کر 2%، 3%، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس نے ہم لوگوں کو بہت ہی متفکر کیا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے۔
تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد تو پھر بھی بڑی ہے، لیکن جب ہم نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ بہار ہو یا کہیں ملک میں اور جو انفراسٹرکچر تو ہے اسکولوں کے، مدرسوں کے، تعلیمی اداروں کے، لیکن جو تعلیمی معیار ہونا چاہیے بنیادی سطح پر اس کا فقدان ہے، چاہے وہ اسکول ہوں، مدرسے ہوں یا مکتب ہوں۔ میں نے تو بہت ساری جگہوں پر اس کو تلاش کیا کہ ہماری مسجدیں بھی کیا معیاری ہیں، جن میں تعلیم بھی ہوتی ہو، اس کی صفائی ستھرا بھی ہو، امام کو مناسب تنخواہ بھی دی جاتی ہو، اس کا انتظامیہ بھی صحیح سالم ہو وغیرہ، جو مسجدوں کے یہ سب چیزیں بھی ابھی مطلب معیار پر نہیں اتر رہی نہیں ہیں۔ تو اب کوشش ہو رہی ہے کہ اب اس کو اپ گریڈ کیسے کیا جائے۔ تو ملی کونسل کا مطمع نظر یہ ہے کہ بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے معیار کو بڑھایا جائے، اور جو لوگ تعلیم سے دور ہیں، خاص طور پر لاک ڈاؤن میں، تو جہاں سارے ہی لوگ تعلیم سے بچے دور ہوئے، ان میں مسلمان بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بلکہ جو ابھی سروے آئی ہے مقامی طور پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 40% لڑکے تو بالکل تعلیم سے الگ ہو گئے ہیں۔ کہاں تک پڑھ گئے؟ مطلب میٹرک تک پڑھ کے الگ ہو گئے؟ نہیں، وہ اسکول ہی سے غائب ہو گئے ہیں 40%۔ آن لائن تعلیم حاصل آن لائن میں بھی نہیں ہے، مطلب موبائل نہ ہونے کی وجہ سے یا کہ اور ساری دقتوں کی وجہ سے وہ آن لائن تعلیم سے اس نے تو اور ہم کو متفکر کر دیا کہ جب اسکول کھل رہے ہیں، وہ یہ لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں میں نہیں جائیں گے جب تک تحریک نہیں چلائی جائے۔ اور یہ ملی کونسل نے طے کیا ہے کہ 2 سال کی تحریک سے کچھ نہیں ہوگا، کم از کم 30 سال کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی سے کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، کیا انقلاب پیدا ہوگا، اور اس تبدیلی اور انقلاب میں ہمارے طبقے کے لوگ کہاں ٹھہریں گے۔ 2 چیزیں، ایک تو نئی تعلیمی پالیسی کا مسئلہ ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے بہار میں اردو کا مسئلہ ان دنوں بہت زیادہ گرمایا ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہار کی دوسری سرکاری زبان اردو تھی، لیکن اردو کی لازمیت کو اب سرکار نے ختم کر دیا ہے، اردو کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی ہے، اسکول کالجز میں بھی اردو کے نام پر اب بحالی نہیں ہو پائے گی، اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ دیا گیا۔ یہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سرکاری گائیڈ لائن میں کیا کمزوری ہے۔ جی، ہوا یہ کہ جب اردو طبقے کی طرف سے جو غفلتیں ہوئی، تو ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ اس ذہنیت کے لوگ ہیں جو اردو کو ترقی نہیں دینا چاہتے ہیں یا فروغ دینے میں کچھ رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ ہائی اسکولوں میں جو اردو ٹیچروں کی بحالی ہوگی تو اس میں ایسی جگہوں پر اردو ٹیچر بحال ہوں گے جہاں 40 بچے ملیں۔ یہ ایک غلط شرط ہے، اس شرط کو ہٹانے کی باتیں چل رہی ہیں جو بالکل واجب ہے۔ سرکار نے اردو کی ثانوی حیثیت کو کہیں مجروح نہیں کیا ہے، لیکن بیک ڈور سے افسران نے اسکولوں میں اردو ٹیچروں کے لیے یہ شرط لگا دی ہے جو بالکل غلط ہے، اور امید ہے کہ جو ابھی ایجوکیشن منسٹر نے بیان دیا ہے اسمبلی میں، اس کو آگے بڑھا کر ہم لوگ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیابی ملے گی۔ تعلیمی پالیسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو تعلیمی پالیسی آ رہی ہے تو وہ ذرا ہندوستان کے سیکولر مزاج سے ہٹ کر کے ہے، کئی سارے اس میں خامیاں بھی ہے۔ ابھی ایک اوپن اسکول کا مسئلہ ہے، اوپن اسکول جو نیشنل بورڈ ہے اس نے شرط لگا دی کہ جو بھی مدرسے ہیں وہاں گیتا کی بھی تعلیم دی جائے گی۔ دیکھیے یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، گیتا ہو یا سنسکرت ہو، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور جو مضبوط قوم ہوتی ہے وہ ہر طرح کی تعلیم کو حاصل کرتی ہے۔ آپ کو خود آپ عالم ہیں، آپ نے تو دیکھا کہ ابن بطوطہ جب ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے سنسکرت خود سیکھی، اور سنسکرت کے میں جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں اس کو حاصل کیا۔ تو آپ نے مولانا بہت اہم بات کہہ رہے ہیں، میں سمجھا دوں آپ کو کہ اگر مدرسوں میں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ گیتا کی تعلیم دی جائے گی یا سنسکرت پڑھایا جائے گا
تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمزور قوم کی علامت ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھنے سے ڈر جائے، بلکہ اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ گیتا پڑھاتے ہیں تو ہم جانیں کہ گیتا میں کیا ہے، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارا اپنی جگہ مضبوط رہے گا، صحیح سالم رہے گا، اس میں اور بڑھوتری ہوگی۔ اور اگر اس کو جانے بغیر ہی اس کو ہم پڑھنے سے انکار کر دے تو میرے خیال میں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے اچھی بات ہے کہ دوسرے مذاہب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسرے مذاہب کو پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر اس کو پڑھ لینے سے اگر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارے ایمان پر کچھ اثر پڑتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اعتقاد میں کمی ہے، ہماری تربیت میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں کہ دوسرے کو پڑھ لینے سے متزلزل ہو جائے گا یا کچھ اثر پڑے گا۔ تو ایک نیا زاویہ آیا ہے، لوگ اس کی بڑے پیمانے پر زور شور سے مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملے گی اور ریسرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں لیکن وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ کیا بالکل صحیح، بلکہ ایک زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں تو سنسکرت زبان کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں داخل تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس سے گھبرا کر تو پھر علماء مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت اتنی تیز ہوئی کہ کیا بولتے ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر کو بیان دینا پڑا، پھر ڈائریکٹر نے اپنا چینج کیا کہ لازمی نہیں ہے۔ مخالفت اس لیے ہوئی کہ آپ ہمارے اوپر وہ تھوپ نہیں سکتے، ہم چاہیں گے تو سنسکرت پڑھیں گے، چاہیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ آپ اپنی کسی تہذیب کو یا زبان کو آپ ہمارے نظام پر نہیں تھوپ سکتے ہیں، اور اس لیے مخالفت وہ ضروری تھی اس لیے۔ اور اگر وہ کہیں کہ صاحب پرائمری اسکولوں میں بھی سنسکرت کی تعلیم دی جائے تو غلط ہوگا، اس لیے کہ وہ چھوٹے بچے اس کے متحمل نہیں ہیں، وہ تو مادری زبان سب کچھ ہو۔ مطلب ایک اگر گیتا کی بات کرتے تو قرآن کی بھی بات کریں کہ قرآن بھی پڑھایا جائے۔ پڑھیے، ہم لوگ تو اسی کے اس میں ہیں کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں اور گیتا کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کی مشترکہ تعلیمات ہیں، آپ اس کو نصاب میں داخل ہاں، زیادہ سے لوگ پڑھیں، دیکھیں قرآن نے کیا پیغام دیا ہے، گیتا نے کیا پیغام دیا ہے۔ بھئی حق بات کی تو تلقین ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے، اور ہم نے تو مطالبے کیے ہیں کہ تمام یونیورسٹیوں میں قرآن کے تعلیم کو کی جگہ دینی چاہیے، اور جس طرح عربی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں قرآن کے تفہیم کو اہمیت دی جائے عربی زبان کے سیکھنے کے لیے۔ مولانا آج کل جہیز کا مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے، اور ملی تنظیمیں اس میں سب سے زیادہ بدنام ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہے کہ جہیز کی وجہ سے لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، کہ سارے معاملے آ گئے ڈوری کے، اور ملی تنظیم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے۔ دیکھیے، کچھ دو وجہ ہوئی۔ ایک تو جو لاک ڈاؤن سے میں نے کہا کہ تمام ادارے، ملی تنظیمیں، مساجد کے ائمہ، علماء ایک جگہ منجمد ہو گئے۔ ان کو جو تحریک چلانی چاہیے تھی وہ گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کی وجہ سے ابھی بھی وہی سب صورتحال ہے۔ ویسے اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا حل یہ ہے، ایک بات دیکھیے کہ ایک پورا سسٹم ہے، چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو معاشرے کا یا مسلم معاشرے کا۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو عزت ہمارے سماج میں، گھروں میں کس حد تک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کے رسومات کو اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ آپ جو پیسے والے ہیں، اگر آپ نے اپنے پیسے کی نمائش کے لیے بارات کو زیادہ اہمیت دے دیا، ولیمہ کی شاندار جو ہے ضیافتیں شروع کر دیں، اپنی لڑکیوں کو آپ نے زیادہ جہیز دینا شروع کر دیا، آپ نے بڑے علماء اور بزرگوں کو اپنی بیٹی کی شادیوں میں بلانا شروع کر دیا، تو آپ نے سماج میں ایک ایسی مثال قائم کی کہ صاحب جو پیسے کی بنیاد پر اپنی عزت شادی کی وجہ سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب وہ ایک رکشہ والا دیکھتا ہے کہ میرے محلے کے تو فلاں آدمی نے اتنا پیسہ خرچ کیا، تو وہ اپنی بیٹی کی شادی میں جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اور وہ بیٹا والا بھی وہی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ولیمہ کریں، ہم بھی ویسے ہی بارات لے جائیں، تو وہ پیسے کے مطالبات ہوتے ہیں۔ تو سسٹم کو درست کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریا اور دکھاوے کے جو طریقے ہیں یہ اوپر سے اس کو لوگوں کا ذاتی معاملہ، جو ملی تنظیم علماء، جیسے بہت سارے لوگوں نے علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا، مجھے لگتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لوگوں کا علماء تو سمجھا سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، اور ہر جلسے میں
جہیز کے خلاف ہی تقریر ہوتی ہے مسجدوں میں، یہی سب زیادہ ایشو بنتا ہے، موضوع بنتا ہے. تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر لوگ خود دکھاوے میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی ناک کا مسئلہ رہتا ہے، رشتہ داروں کو دکھانا ہوتا ہے. ایک رشتہ دار 10 لاکھ کی کار دیتا ہے تو دوسرا 15 لاکھ کی کار دیتے ہیں. یہ صحیح کہا آپ نے. تو میرے خیال میں عوام کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. بیچارے مولانا کیا کریں گے؟ وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے تو محلے والے ان کو محلے سے نکال دیتے ہیں. کئی جگہ تو پٹائی تک کا معاملہ آ گیا ہے. تو ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. سماج کے جو سربراہ لوگ ہیں یہ اصلاً ذمہ دار ہیں. یہ اگر سنت کے مطابق اور مختصر لوگوں کے درمیان اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادی کریں گے تو سماج میں ایک اچھا پیغام. وہی لوگ نہیں کرتے نا. وہی لوگ جو مکھیا گاؤں کا ہوتا ہے تو وہ ان کی شادی میں جاتا ہے جن کے یہاں تھوڑا زیادہ شان بان ہوتی ہے. بیچارے غریب کے ہاں تو جاتے ہی نہیں ہیں. تو میرا ایک ایشو ہے جس میں آخری سوال حضرت آپ سے کریں گے کہ بہار میں جو ابھی یعنی 2020 میں جو انڈیا حکومت بنی ہے، نتیش کمار سی ایم ہے. تو نتیش کمار پچھلے 15 سال سے سی ایم ہے. تو ابھی جو سی ایم بنے ہیں اور پچھلے 15 سال کے ان کے سی ایم کے کام کاج میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یا پہلے کی طرح بھی وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا میں آتی رہتی ہیں. ہم نے تو ابھی تک کوئی ایسا عملی طور پر نہیں دیکھا کہ کاموں میں کوئی بدلاؤ آیا ہو. ہاں پارٹی کی سطح پر تو ضرور بدلاؤ ہے کہ ان کی پارٹی کے نمائندے کم ہیں اور بی جے پی کے بڑے ہیں، زیادہ ہیں. تو ہم کو امید ہے کہ اگر پالیسی کی سطح پر کیا چل رہا ہے فیصلے میں؟ پالیسی کی سطح پر ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک تو کوئی نمایاں فرق نہیں ہے. مطلب وہ جو تھی کہ نتیش کمار بی جے پی کا حصہ رہ کر کے این ڈی اے میں ہو کر کے بھی ایک سیکولر چہرہ ہے، مسلمانوں کا مائنورٹیز کا ان پہ بھروسہ رہا، تو وہ چیز ابھی برقرار ہے. برقرار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمام عوام کے لیے سوچتے ہیں. اس میں ہندو مسلم دلت اور غیر دلت کی کوئی بات نہیں ہے. اور جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہیں ان کو وہ اوپر لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوشش تو فوری طور پر کامیاب نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ ابھی جو ان کی سرکار ہے جیسے ماضی میں سماجی کاموں کو انہوں نے کیا یا ایجوکیشن کے کاموں کو اس بار بھی وہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. میرے ساتھ ہے مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب، معروف تنظیم آل انڈیا ملی کونسل کے نائب قومی صدر ہیں، امارت شریعہ کے ناظم رہے ہیں طویل عرصہ تک، اس کے علاوہ حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور حال ہی میں مولانا بہار میں ایجوکیشن کے امور پر خصوصی کام کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر نام ہے، اس ادارہ بھی قائم ہے، اچھی اس کا آفس ہے، فاؤنڈیشن تو سب کام مولانا کر رہے ہیں. اور آج ہم نے ملی ایشوز پر، اقلیتوں کے ایشوز پر، اردو کے مسائل پر اور بہار سرکار پر سب پر بات چیت کی اور کھل کر کے مولانا نے گفتگو کی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے. ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں.